خدا یسوع مسیح کے زندہ بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کو تحسین اور شکرانہ کا سلام۔ خدا آپ سب کو بڑی برکت دے اور اپنے زخمی ہاتھوں میں محفوظ رکھے۔ ہم خدا کا شکر کرتے ہیں اس کے صلیب کے لیے۔ خداوند یہوشوا کی صلیب ہمیں بچاتی ہے، ہمیں چھڑاتی ہے۔ پیدائش کی کتاب بک آف جینیسس کی اسٹڈی کو ہم ریزیوم کریں گے۔ ہم نے فی الحال اس کے دوسرے باب کی 18ویں آیت تک پڑھ لیا ہے اور بہت ساری خوبصورت باتیں ہمیں اس خوبصورت کتاب میں دیکھنے کو سننے کو ملی۔ آج ہم ایک اور پیسج پر غور کریں گے جو کہ 18ویں آیت سے سیکنڈ چیپٹر بک آف جینیسس براشیت پیدائش، اس کے دوسرے چیپٹر کی 18ویں آیت سے 25ویں آیت تک کا جو پیسج ہے اس کے اندر کی باتوں کو ہم دیکھیں گے۔ یہ پیسج جو ہے وہ آدم جو ہمارے باپ ہیں ان کی ریئلائزیشن پر مبنی ہے کہ سب سے پہلے تو خدا نے کہا کہ آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں ہے اور میں ایک مددگار اس کی مانند بناؤں گا۔ اور پھر خداوند نے ان تمام جانداروں کو آدم کے سامنے پیش کیا کہ ان کے نام کیا بتائے یا کیا ٹھہریں گے، اور پھر آدم پر گہری نیند بھیجی گئی اور ایک پسلی کو نکال کر وہاں سے عورت کو بنایا گیا، اور پھر باپ آدم نے وہاں پر اعلان کیا کہ یہ میری بیوی ہے، یہ میری عورت ہے۔ تو ان آیات کو پڑھتے ہیں، لکھا ہے کہ خدا نے کہا کہ آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں، میں اس کے لیے ایک مددگار اس کی مانند بناؤں گا۔ اور خدا نے کل دشتی جانور اور ہوا کے کل پرندے مٹی سے بنائے اور ان کو آدم کے پاس لایا کہ دیکھے وہ ان کے کیا نام رکھتا ہے۔ آدم نے جس جانور کو جو کہا وہی اس کا نام ٹھہرا، اور آدم نے کل چوپایوں اور ہوا کے پرندوں اور کل دشتی جانوروں کے نام رکھے، پر آدم کے لیے کوئی مددگار اس کی مانند نہ ملا۔ خدا نے آدم پر گہری نیند بھیجی اور وہ سو گیا، اور اس نے اس کی پسلیوں میں سے ایک کو نکال لیا اور اس کی جگہ گوشت بھر دیا۔ خدا اس پسلی سے جو اس نے آدم میں سے نکالی تھی ایک عورت بنا کر اسے آدم کے پاس لایا، اور آدم نے کہا یہ تو اب میری ہڈیوں میں سے ہڈی اور میرے گوشت میں سے گوشت ہے، اس لیے وہ ناری کہلائے گی کیونکہ وہ نر سے نکالی گئی ہے۔ اس واسطے مرد اپنے ماں باپ کو چھوڑے گا اور اپنی بیوی سے ملا رہے گا اور وہ ایک تن ہوں گے۔ اور آدم اور اس کی بیوی دونوں ننگے تھے اور شرماتے نہ تھے۔ یہاں پر اس پیسج میں بہت ساری باتیں ہیں جو قابل غور ہیں، جن کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ جب آدم کو خداوند نے باغ میں رکھا، اور اسی چیپٹر میں ہم دیکھتے ہیں کہ آدم کو بنایا گیا اور پھر باغ کے اندر خداوند نے آدم کو پلیس کیا، اور یہ حکمت کہ آدم کی مانند اس کا کوئی جو ہے مددگار نہیں ہے، یہ چیز خدا کو تو معلوم تھی، اور خداوند نے یہی کہا کہ آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں، میں اس کے لیے ایک مددگار اس کی مانند بناؤں گا۔ یہ اصول جو ہے روحانی جنگ کا بھی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ کیوں اکیلا رہنا اچھا نہیں ہے۔ اس لیے کہ اکیلا شخص جو ہے وہ اس کو فیصلہ کرنے کے لیے، اس کو اپنی بات کو کنوے کرنے کے لیے کسی دوسرے کی ضرورت ہے۔ بائبل میں یہ بھی لکھا ہے کہ جب تک دو گواہیاں نہ پڑیں، 2 یا 3، تب تک جو ہے وہ گواہی اسٹیبلش نہیں ہوتی۔ ایک گھرانے کا آغاز جو ہے وہ 2 لوگوں سے مل کر ہوگا، اور پھر یہ کہ ہم خیال، ہم ذہن، ہم پلہ ہونا بڑا ضروری ہے تاکہ آپ ایک اگریمنٹ میں رہیں۔ لیکن خدا نے یہ موقع آدم کو بھی دیا کہ آدم
یہ نہ کہے کہ مجھے معلوم نہیں تھا یا میری چوائس نہیں تھی، اور اس ریزن کی وجہ سے خداوند ان تمام جانوروں کو اس کے سامنے لے کر آئے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ دشتی جانور، ہوا کے پرندے اور تمام جو جانور ہیں جن میں اوبیسلی جو زمین پر چلتے پھرتے ہیں، جن میں شیر، چیتے، بکری، بیل، یہ وہ سارے ڈومیسٹیکیٹڈ اینیملز اور دوسرے اینیملز بھی ہیں، وائلڈ لائف ہے۔ اس وقت تو وہ وائلڈ نہیں تھے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پرندے اور یہ سب کچھ آدم کے پاس لائے گئے۔ خداوند کی مرضی، خداوند کی خواہش یہ تھی کہ وہ ان کو دیکھے، ان کی نیچر کو سمجھے، ان کو پرکھے، اور اس کے مطابق پہلا تو ان کو نام دے۔ خداوند چاہتا تھا کہ دیکھے کہ وہ ان کی کیا نام رکھتا ہے، اور دوسرا یہ تھا کہ خداوند یہ بھی چاہتا تھا کہ آدم خود اس چیز کو ریئلائز کرے، اور آدم کے پاس چونکہ خدا کی دی ہوئی حکمت تھی، خدا کی شبیہ پر وہ پیدا تھا، کہ آدم خود یہ بات جان لے کہ ان جانوروں میں کوئی بھی اس کی مانند نہیں ہے، ان جانوروں میں کوئی بھی آدم کے لائق نہیں ہے کہ وہ اس کی بیوی یا اس کا ساتھی بنے۔ یہ آیت بیسیکلی میرے عزیزو، بہت ساری اور بھی آیات ہیں، لیکن یہ نظریہ ایولیوشن جو ہے، جو کہ چارلس ڈارون نے پیش کی، اور خود وہ ایک پادری یا فادر بھی تھا کیتھولک چرچ کا، تو اس نے یہ نظریہ پیش کیا، تو یہ بات اس چیز کی نفی کرتی ہے کہ اگر آدم یا انسان جو ہے وہ بندر میں سے نکلا ہے، اور بندر جو ہے وہ قریب تر ہے، تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر آدم کے لیے چوائس تھی کہ وہ کسی ایپ کو، بندر کو، چمپینزی کو، یا کسی کو وہ پہچان کر یہ کہہ سکتا تھا کہ جی یہ تو میرے جیسا ہی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ خداوند نے بندر کو فرق بنایا ہے، اور ہم انسان بندروں سے نہیں نکلے۔ وہ لوگ جو یہ بلیو کرتے ہیں کہ ایولیوشن ہے، وہ خداوند کی ایگزسٹنس کو ڈینائی کر رہے ہیں، خدا کی قدرت کا انکار کر رہے ہیں۔ وہ انسان کی حقارت بھی کر رہے ہیں جس کو خدا نے اپنی شبیہ پر بنایا، اور کسی ایسے شخص کو خدا نے اپنی شبیہ پر نہیں بنایا۔ کسی ایسی شخص سے مراد کسی ایسے جاندار کو سوائے انسان کی بات کی، کیونکہ اس ایٹریبیوٹس جو ہیں وہ انسان کے پاس ہیں۔ اور آدم نے کیا کیا کہ آدم نے ان تمام جانداروں کو دیکھا اور ان کے نام رکھے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ یہ نام جو ہیں وہ عبرانی زبان میں رکھے گئے، کیونکہ آدم عبرانی زبان بولتا تھا، اور عبرانی زبان میں جانوروں کے جو نام ہیں اگر آپ کبھی بھی اٹھا کر دیکھیں تو وہ ان کی نیچر کے ساتھ بہت مطابقت رکھتے ہیں۔ دیٹ مینس کہ آدم نے بغور ان جانوروں کے ایٹیٹیوڈ کو، ان جانوروں کی لک کو، ان جانوروں کے انداز کو، چلنے کے انداز کو، اور ان جانوروں کی نیچر کو جان لیا اور بھاپ لیا، کیونکہ خدا کا روح آدم میں کام کرتا تھا۔ اور بہت سارے لوگ یہ جو بلیو کرتے ہیں کہ آدم جب پیدا ہوا تو بالکل کورا ورقہ تھا اور کورا کاغذ تھا، وہ غلط ایکچولی بلیو کرتے ہیں، کیونکہ اگر آدم کو حکمت ہی نہیں تھی آدم کے پاس، تو پھر وہ کیسے ان جانوروں کو جانچ رہا ہے اور ان کے نام رکھ رہا ہے۔ خداوند نے اس لیے یہ حکمت اور یہ قدرت آدم کے ہاتھ میں دی کہ وہ ان جانوروں کے نام رکھے، کیونکہ آدم کو ان پر رول کرنا تھا۔ یہاں پر پھر میں چند نظریات کے بارے میں بتاتا چلوں کہ ایک نظریہ یہ بھی ہے کہ جس سے میں متفق بھی ایکچولی کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ تب جانور جو تھے وہ بھی بول سکتے تھے۔ تو یہ جو کانسیپٹ، جیسے اگر آپ کرونیکلز آف نارنیا مووی دیکھ لیں یا اور بھی کانسیپٹس ہیں ہالی ووڈ کے، اس میں ہیون کا جو سین دکھایا جاتا ہے یا جنت نما سین دکھایا جاتا ہے، جس میں جانور جو جیسے ببر، شیر اور وہ سارے اکٹھے ہیں انسانوں کے ساتھ،
تو اس میں دکھایا گیا ہے کہ وہ بولتے ہیں اور لوگ ان کی بات کو سمجھتے ہیں. تو یہ کانسیپٹ بیسیکلی بائبل میں سے لیا گیا ہے. سو نام رکھنے کے لیے کسی کو بلانا بڑا ضروری ہے، اور آبویسلی جب آپ اس کو نام لے کر بلائیں گے تو وہ سنے گا اور آگے سے جواب دے گا. سو نام رکھنے کا مطلب اور مقصد بھی یہی تھا کہ ان کے ساتھ کنورسیشن میں آسانی ہو. اب اس کی 2 مثالیں آپ کو میں دے سکتا ہوں جانوروں کے بولنے کے حوالے سے. ایک تو یہ ہے کہ جب سانپ کے اندر شیطان تھا تو سانپ بول رہا تھا. آبویسلی ہم بولتے ہیں، اور کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی بدرو ٹیک اوور کر جائے کسی کو تو وہ اس کے اندر سے بولتے، لیکن آواز اور الفاظ اسی شخص کے یوز ہو رہے ہوتے ہیں. تو اسی طرح سانپ جو تھا، ٹھیک ہے اس کے اندر شیطان آ گیا، لیکن چونکہ سانپ بول سکتا تھا اس لیے سانپ نے حوا کے ساتھ بات چیت کی وہاں پر. دوسرا واقعہ ہمیں بائبل میں ملتا ہے جب بلعام لعنت کے لیے جا رہا تھا بنی اسرائیل کے اوپر لعنت کرنے کے لیے. یہ سارے پروسیس کا حصہ تھا جب بلک نے اس کو پیسے دیے. گنتی کی کتاب میں نمبرز، بک آف نمبرز میں اس کا ذکر ہے. تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ گدی جو تھی وہ آگے بڑھ نہیں رہی تھی اور بلعام نے اس کو چھڑی سے مارا بہت زیادہ. تو گدی بیسیکلی فرشتے کو آگے دیکھ رہی تھی. بلعام کی جو کہ آنکھیں بند تھیں، روحانی طور پر وہ بند ہو گئی آنکھیں، کہ وہ لالچ میں بھی پڑ گیا. تو اس کو فرشتہ نظر نہیں آ رہا تھا لیکن گدی کو آ رہا تھا. تو وہاں پر بائبل میں لکھے کہ خدا نے اس گدی کی زبان کو جو ہے وہ کھولا، وہاں پہ اس کی زبان کو کھولا. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی زبان بند کی ہوئی ہے. سو دیٹ مینس کہ جانوروں کی زبانیں جب گناہ سرزد ہوا اور جب آدم کو اور اس کے ساتھ سب کو ہی نکال دیا گیا باغ سے، جانوروں کو بھی تو نکال دیا کیونکہ ساری چیزیں لانتی ہو گئی، کیونکہ وہ زمین لانتی ہو گئی تھی اور جو کچھ اس زمین میں سے لیا گیا تھا وہ سب لانتی ہو گئی. تو آدم کے باعث باغ میں سے سب ہی نکل گئے، تو گناہ کے باعث. تو خداوند نے وہاں پر جو سزائیں دیں اس میں سے ایک سزا یہ بھی تھی، بائبل میں اس کا ذکر نہیں ہے لیکن ازیوم کیا جا سکتا ہے کہ جانوروں کی زبانیں پھر بند کر دی گئیں. ریزن کچھ بھی ہو سکتا ہے. کوڈ اٹ بی کہ خدا نہیں چاہتا تھا کہ جانور انسان پر قرض کریں، خدا نہیں چاہتا تھا کہ جو ہے وہ یہ چیزیں جو ہے وہ حکمت کی اور زیادہ باتیں انسان کو پتہ چلیں، تو خدا نے ایک علم کو محدود کر دیا اور جانوروں کی جو بولیاں ہیں، جانوروں کی زبانیں، ان کو بند کر دیا. آج کل جانور جو بولتے ہیں وہ ایکسپریشنز ان کو کہا جا سکتا ہے لیکن ان کو لینگویج نہیں کہا جا سکتا. اور یہی چیز ہمیں ڈفرینشیٹ کرتی ہے انسانوں کو جانوروں کے ساتھ کہ انسان لینگویج بولی رکھتا ہے، جانور صرف آوازیں نکالتے ہیں اور ان آوازوں سے ایک دوسرے تک اپنا میسیج جو ہے وہ پہنچاتے ہیں اور وہ ایکسپریشنز کے ذریعے سے ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں. اور بہت زیادہ کوئی کنورسیشن بھی نہیں ہوتی. آپ نے دیکھا کہ جانور آپس میں کوئی بات چیت تو نہیں کرتے، پرندے وغیرہ چہچہاتے ہیں لیکن وہ آوازوں سے چیزوں کو پہچانتے ہیں لیکن وہ کوئی بولی نہیں بول سکتے. سو یہ کانسیپٹ کہ جانوروں کے پاس زبان تھی اور ان کے پاس بولی تھی اور وہ کنورسیٹ کر سکتے تھے، وہ کانسیپٹ بائبلی ہے. دوسرا اگر یہ سایہ 11ویں باب میں پڑھیں تو لکھا ہے کہ جب 1000 سال کی بادشاہی آ جائے گی، یعنی کہ جب آسمان کی بادشاہی میں ہم چلے جائیں گے تو پھر نیچر چینج ہوگی دوبارہ، اور جنگلی جانور جو کہ اب جنگلی ہو گئے، ان کو وائلڈ بیسٹ کہا جاتا ہے، اور ان کی نیچر جو ہے وہ پھاڑ کھانا ہے. کیونکہ اس زمانہ میں جانور جو تھے وہ ایک دوسرے کو نہیں کھاتے تھے. شیر جو تھا وہ گوشت خور نہیں تھا، اور یہی چیز یسایہ کی کتاب 11ویں باب میں لکھی ہوئی ہے کہ شیر جو ہے وہ گھاس، بیل کی طرح گھاس کھائے گا، اور شیر، ریچھ، یہ سب جو خطرناک جانور ہیں وہ وہاں پر بچوں کے ساتھ کھیلیں گے. یہاں پر لکھا ہے کہ 6 آیت میں، پس بھیڑیا برہ کے ساتھ رہے گا اور چیتا بکری کے بچے کے ساتھ بیٹھے گا، اور بچڑا اور شیر بچہ اور پلا ہوا بیل مل جل کر رہیں گے اور ننھا بچہ ان کی پیش روی کرے گا. گائے اور ریچھنی مل کر چریں گی، ان کے بچے اکٹھے بیٹھیں گے، اور شیر ببر بیل کی طرح بھوسا کھائے گا، اور دودھ پیتا بچہ سانپ کے بل کے پاس کھیلے گا، اور لڑکا جس کا دودھ چھڑایا گیا ہے وہ افعی کے بل میں ہاتھ ڈالے گا. وہ میرے تمام کوہ مقدس پر نہ ضرر پہنچائیں گے نہ ہلاک کریں گے، کیونکہ جس طرح سمندر پانی سے بھرا ہے
اسی طرح خداوند زمین خداوند کے عرفان سے معمور ہوگی۔ سو بائبل ہمیں یہ بتاتی ہے کہ نیچر جو ہے وہ واپس ریسٹور ہوگی باغ عدن والی، اور یہ تمام جانور جو ہے وہ وہاں پر پھر دوبارہ سبزی خور بنیں گے۔ تو ہم نے بڑا کلیئرلی دیکھا کہ آدم کو بھی یہ حکم تھا کہ تمام درختوں کا پھل، تب تک جو ہے وہ گوشت اور خون سے بنے ہوئے جو لوگ ہیں، اب یعنی جانوروں کو کھانے کا کانسیپٹ نہیں تھا، وہ طوفان کے بعد الاؤ کیا خدا نے، اور شاید یہی ریزن ہے کہ لوگوں کی عمریں بھی گھٹنا شروع ہو گئیں، اور جانور جو تھے وہ بھی سبزی خور تھے، خطرناک جانور بھی۔ تو آدم نے کیا کیا کہ ان سب کے نام رکھے، اور خداوند نے یہ موقع دیا آدم کو کہ وہ پہچانے، اور اس نے دیکھا کہ سب جانور جو ہیں وہ اپنی اپنی جگہ پر فٹ ہیں، لیکن اس کو اپنی مانند کوئی مددگار نہ ملا۔ کل ہم دیکھیں گے کہ آدم میں سے حوا کو جو نکالا گیا اس کے اندر کیا بھید کی باتیں چھپی ہیں۔ خدا آپ سب کو بڑی برکت دے، آمین۔